جس کی اور پریشانیوں کا شکار ہونے سے بچائے، اور اندازہ لگائیں کہ پیغمبر کی تعلیمات میں کتنی گہرائی یاد نہیں ہوتی تو میاں یا تو یہ ایک سطر کی دعا یاد کر لیں اور یا پھر نے گھر بٹے زندگی کو لگتی ہے تو آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں کہ ہمارے گھروں میں مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی بھی جانور کے سوراخ میں بل میں پیشاب نہ کیا جائے، کیوں؟ جنات کے ٹھکانے ہوں۔ اور حدیث سنیں، فرمایا گیا رات کے پہلے پہر میں اپنے بچوں کو درخت کے نیچے نہ لے جایا کرو، کیوں؟ جنات کے ٹھکانے ہیں۔ اور حدیث سنیں، حدیث پاک ہے جب لوگوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہو، لوگوں کی چہل پہل بند ہو چکی ہو، اس وقت اکیلے مت گھوما کرو۔ یعنی آج کے دور میں ہم بات کریں 12-1 بجے 2 بجے رات کی تنہائیوں میں اکیلے مت گھوما کرو، کیوں؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا اس لیے کہ اللہ کی ایک خاص قسم کی مخلوق زمین پر پھیل جاتی ہے۔ اس وقت جنات کا موسم ہوتا ہے، جنات کی بہاریں ہوتی ہیں، ان کی مخلوق پھیلی ہوئی ہوتی ہے، کہیں بھی کوئی اکیلا انسان انہیں مل جائے تو وہ اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ پھر اس انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ شکایت کرتا پھرے کہ مجھ پر فلاں کا اٹیک ہو گیا، اور ایسا ہوتا ہے۔ گھر والے شکایت کرتے ہیں، سب کیا بتائیں رات کو 2 بجے پارٹی سے واپس آ رہے تھے اور تب سے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ میاں پارٹی کرنے تو آپ چلے گئے لیکن آپ کو اپنی حفاظت کا ڈھنگ نہیں آیا، نہ قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، نہ کوئی پرہیزگاری ہے، نہ آیت الکرسی یاد ہے، نہ لاہور شریف، نہ کوئی اسلامی مزاج، ماڈرن زندگی، بے وقوفیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، لاؤبالی پن کی زندگی۔ تو ہم نے تو اپنے آپ کو خود سافٹ ٹارگیٹ بنا کے لوگوں کے سامنے لقمہ تر بنا کے پیش کیا ہے۔ کوئی بھی ہمیں شکار بنانا چاہے تو آسانی سے بنا سکتا ہے۔ ہمارے چاروں طرف لوگ ہتھیار بند ہوں، ہتھیار ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوں، اور ہم نہتے ان دشمنوں کے بیچ میں نکل جائیں اور پھر یہ تمنا بھی کریں کہ ہم پر کوئی اٹیک نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اگر اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے بچانا ہے، بہت سستا راستہ ہے، پیغمبر اسلام کی سنتوں کو حرز جاں بنا لیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہڈیوں سے استنجا نہ کیا جائے اس لیے کہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے۔ کیا کمال کی بات کہی پیغمبر اسلام۔ پینٹ، پتھر، گارا، چونا انسان کسی سے بھی استنجا کر لیتا ہے، فرمایا گیا ہڈیوں سے استنجا مت کیا کرو، تمہارے بھائیوں کی غذا ہے۔ گندی جگہوں پر ہڈیاں مت ڈالا کرو، گوشت کی ہڈیاں گندی جگہوں پر مت ڈالا کرو، یہ جنات کی غذا ہے، وہ اس کو کھاتے ہیں۔ اگر تم نے ان میں گندگی پھیلائی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر اٹیک کریں، ان کے اندر انتقام کا جذبہ بہت ہوتا ہے۔ جنات کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے، وہ ہزاروں سال کی زندگی پاتے ہیں، کسی شکل میں آ سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، بہت سارا پاور ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ کسی بھی انسان پر اٹیک کرنے سے پہلے یہ ناپتے ہیں کہ یہ انسان پاورفل ہے یا نہیں۔ جب کسی انسان کو پاتے ہیں کہ یہ کھوکھلا ہے، نام کا مسلمان ہے، اس کے پاس کچھ ہے وہ نہیں، اس پر اٹیک کر لیتے ہیں۔ جنات کے اٹیک کا اسٹائل بتاؤں، جیسا آپ رات کے 2 بجے کہیں جا رہے ہیں، آپ یہ پائیں گے کہ اچانک آپ کو 10-15 فٹ کا 25 فٹ کا ایک انسان نظر آئے گا۔ اب انسان جب اچانک اتنی بڑی مخلوق کو دیکھتا ہے تو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، چیخنے لگتا ہے، عجب عجب قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو جنات یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کورا ہے، یہ جاہل ہے، اسے اپنی حفاظت کا کوئی ڈھنگ نہیں آتا۔ تو جنات کیا کرتے ہیں؟ جنات اس پر اٹیک کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں صاحب رات میں آ رہا تھا اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ وہ بہکی بہکی باتیں اچانک نہیں ہوتی، پہلے جنات ایک وارننگ دیتے ہیں اور ناپتے ہیں کہ ہمارا جو شکار ہم جس کو کرنے جا رہے ہیں یہ جاہل ہے یا تقوی شیار ہے۔ اللہ والوں کے سامنے جنات نہیں آتے۔ اللہ والے تو جنگلوں میں عبادت کرتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، اکیلے میں رہتے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ 40-40 سال کا عرصہ اللہ والے تنہائیوں میں گزار دیتے ہیں، کیا ان کے سامنے جنات نہیں آتے؟ جنات بھی آتے ہیں، شریر قسم کی مخلوقات بھی آتی ہیں، درندے بھی آتے ہیں، لیکن سب ان کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ طریقہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ کسی کے ساتھ بیتے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ شخص اپنے آپ کو شکار ہونے سے بچانے کے لیے یہ طریقہ اپنائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے۔ وہ یہ پائے گا کہ وہ سب کا سب دھواں ہو جاتا ہے اور اڑ جاتا ہے۔ یہ عزیز دوستو ایک تمہید تھی جس کو آپ نے بہت خاص لہجے میں سنا۔ اب میں ان شارٹ چند باتیں اس کو غوث پاک کی سیرت سے ریلیٹ کرتے ورز کروں کہ اس پورے بیک گراؤنڈ میں یہ تو ہے ان کا پاور، یہ ہے ان کی طاقت،
اب اس طاقتور مخلوقات سے ہم کمزوروں کو بچائے گا کون؟ اللہ نے ایک روحانی سسٹم بنا رکھا ہے کہ جس طرح سے زمین پر ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، پردھان منتری ہے، مکھیہ منتری ہے، کلکٹر ہے، ایس ڈی ایم ہے، ایس پی ہے، ایک پورا اوپر سے نیچے تک کا سسٹم ہوتا ہے، ویسے ایک روحانی چین ہے پوری زمین میں. اس زمین کو، اس روحانی چین کو بولا جاتا ہے ولایت کا سسٹم. ان سب کے بیتاج بادشاہ کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی. غوث اعظم جو ہے، غوث اعظم نام نہیں ہے، نام تو عبد القادر ہے، لقب محی الدین ہے. غوث اعظم ایک پد ہے، ایک اسٹیج ہے، ایک مرتبہ ہے. اور اس مرتبے کا مطلب کیا ہے؟ غوث اعظم وہ پاکیزہ مرتبہ ہے جو جسے چاہے ولایت دے اور جس سے چاہے ولایت چھین لے. اس عظیم شان کے حامل ہیں، جس پر نظر ڈالیں ولی بنا دیں اور جس سے ولایت چھیننا چاہیں چھین لیں. اور حال یہ ہے دنیا میں صرف 3 شخصیتیں آج تک غوث اعظم ہوئی ہوں گی. پہلی شخصیت ہے شہزادہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ کی، اور تیسری شخصیت حضرت امام مہدی کی جو قیامت کے قریب ہوں گے. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ سے لے کر حضرت امام مہدی تک سب سے زیادہ لمبا زمانہ ان تینوں غوث اعظموں میں جس ہستی کا ہے وہ ہم سب کے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. پوری دنیا میں کس کو کہاں کا ولی بنانا ہے، کس کو کہاں کی قطبیت دینی ہے، کس کو کہاں کا ابدال بنانا ہے، کس کو کہاں منتخب کرنا ہے، سب غوث اعظم کے دربار سے طے ہوتا ہے. کہاں سے مصیبتیں دور کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے فرماتے ہیں میں پوری روئے زمین کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ. کخردلۃ علی حکم اتصالی. ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کا کیا مطلب؟ رائی کا دانہ آپ رکھیے اور اس کو دیکھیے، وہ لڑکتا رہتا ہے، کبھی دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، جیسے اوپر اتھل پتھل کر کے جیسے دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے اس کو ادھر سے ادھر رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں کوئی مہینہ ایسا نہیں جو میری اجازت کے بغیر طلوع ہوتا ہو. وما منہا شہور ولا دہور. کیا شان ہے. اور یہ چند مرتبے تو آپ نے بتائے ہیں، ورنہ غوث اعظم کے وہ مراتب ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر ان مرتبوں کو لوگوں کے بیچ میں بیان کیا جائے تو لوگ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کوئی انسان بھی اتنے بڑے مرتبے والا ہو سکتا ہے. غوث اعظم اس مرتبے کے حامل ہیں کہ غوث اعظم سے فیض لینے کے لیے خود آدمی کو بہت بڑا ولی بننا پڑتا ہے. عجب شان کی ولایت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسا عظیم روحانی پیشوا ہمیں عطا فرمایا ہے. جہاں کہیں بھی یہ چوکیاں ہیں، وہ چاہے لونی شریف کی چوکی ہو، چاہے شجاع شریف کی چوکی ہو، چاہے اجمیر شریف کی چوکی ہو، مرتبے سب کے الگ الگ ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ سب کا سر رشتہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین بغدادی سے ملتا ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رشتے میں انہی کے غلام ہوتے ہیں اور وہی ہمارے آقا ہیں. آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک زندہ ایک نہایت بافیض ولی کا سایہ عطا فرمایا. میں بے پناہ خوش ہوں حضرت سیدنا شاہ محمود جیلانی علیہ رحمہ کی سوانح حیات پڑھ کر کے، ان کی کرامتیں پڑھ کر کے، اور ان کی زندگی کے حالات، واقعات اور ان کی سادہ زندگی پڑھ کر کے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جب بھی آستانوں پر حاضر ہیں تو فیض لینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی لونی شریف جائیں، کسی بھی آستانے پر جائیں، صرف آستانے پر حاضری کے لیے جائیں. اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے مندرا میں کچھ کام بھی ہے اور مجھے بزنس بھی کرنا ہے. تمام چیزیں سائیڈ میں. جب بھی جائیں ولیوں کے آستانوں سے فیض لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جب بھی جائیں صرف ولی کی زیارت کے لیے ان کے آستانوں سے فیض لینے کے لیے جائیں. جانے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت نماز نفل پڑھ کر، کوئی صدقہ و خیرات کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کی روح کو پہلے سے ایصال ثواب کر دیں. حضور آپ کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں، حاضری سے پہلے خدمت کے طور پر پہلے سے میرا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں قبول رہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا سفر ان ولی کی نگاہ کرم میں گزرتا ہے. جب وہاں آستانے پر جائیں تو آستانے پر جانے کے بعد میں سب سے پہلے اجازت لیں، آنکھیں بند کر کے اجازت طلب کریں کہ حضور آپ کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں. اور تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کا دل گواہی دے گا. اگر دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے تو دل گواہی دے گا کہ اب مجھے اندر داخل ہو جانا چاہیے. تو پائنتے کی طرف سے اندر داخل ہوں اور سینے کے مقابلے میں کھڑے ہوں، اور آپ کو جو بھی پڑھنا ہو وہ پڑھیں، تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ مراقبے کی کوشش کریں. اللہ والوں کا جو سب سے زیادہ فیضان ملتا ہے وہ مراقبوں کے ذریعے سے ملتا ہے، اور وہی دراصل فیض لینے اور دینے کا سب سے خاص طریقہ ہوتا ہے.
میں بھی نقش بندی ہوں ایک سلسلے سے، اور سلسلہ نقش بندیہ فیض لینے اور دینے میں سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ آسان راستہ ہے۔ ہم سب نقش بندی مل کر کے قادری جشن منا رہے ہیں، سر رشتہ بہرحال سب کا غوث اعظم سے ملتا ہے، لیکن حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں مریدوں سے محنت نہیں کروائی جاتی، ہمارے آقا ہی ہمیں اتنا دے دیتے ہیں کہ لینے والا ظرف ہو تو بہت کچھ لے سکتا ہے۔ آپ نے اس کے بہت سارے مشاہدات کیے ہیں اور اب بھی کر رہے ہوں گے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے آقاؤں سے ایسی نسبتوں کو مضبوط کریں گے۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول